بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامر اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پچھلے کلاس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ گرامر اکیڈمی دنیا کے دو بڑی زبانوں عربی اور انگلش کا فل گرامر سیریز آپ کے خدمت میں باقاعدہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ تو عربی گرامر کا پہلا کلاس گرامر اکیڈمی کے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم انگلش گرامر کا پہلا کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو چلو بورڈ پر چلتے ہیں کہ آج کے کلاس میں کیا ہے۔ انگلش گرامر سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہم آگے گرامر سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ شارٹ کٹس میں نے بورڈ پر لکھے ہیں، ہم وہ سمجھیں گے تو آگے پھر سینٹنس میں یہ شارٹ کٹس استعمال ہوں گے، تو جب یہ ہمارے سمجھ میں آئیں گے تو ہم سینٹنس آسانی سے بنا سکیں گے۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے سبجیکٹ۔ سبجیکٹ، اس کے لیے شارٹ کٹس استعمال ہوتا ہے SUB، اور اس کا معنی ہے فاعل۔ فاعل اس کو عربی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کا معنی ہے کام کرنے والا۔ اس کے بعد ہے آبجیکٹ، OBJ اس کے لیے شارٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور آبجیکٹ کا معنی ہے مفعول۔ اردو میں اس کا معنی ہے کام کیا ہوا، جس پر کام کیا جاتا ہے، جس پر کام واقع ہو۔ تیسرا ہے MV، اور یہ شارٹ ہے مین ورب سے۔ مین ورب کا معنی ہے فعل یعنی کام۔ اور چوتھا ہے HV۔ یہ شارٹ ہے ہیلپنگ ورب سے، اور اس کا معنی ہے مددگار فعل یعنی معاون، جو فعل، فاعل اور مفعول کو آپس میں جوڑنے میں تعاون کر رہا ہو، اس کو مددگار فعل کہا جاتا ہے، ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب ہر جملے میں استعمال ہوتا ہے، تو جب یہ نیگیٹو جملے میں استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ ناٹ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو شارٹ کے طور پر کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے کچھ فارم اور شکل ہے۔ پہلا ہے ڈو ناٹ۔ ڈو ناٹ کو جب شارٹ کٹ لکھتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں ڈون۔ آپ اس کو سمجھیں، جب ڈون کسی جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوگا ڈو ناٹ۔ کانٹ جب آپ کے سامنے نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کین ناٹ۔ ہیونٹ جب آپ کے سامنے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ہیو ناٹ، اور ڈزنٹ جب آپ کے سامنے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ڈز ناٹ۔ اس طرح ڈیڈنٹ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ڈیڈ ناٹ۔ ہیزنٹ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ہیز ناٹ، اور وانٹ جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا ول ناٹ، اور isn't جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا is not۔ ہر سینٹنس اس کی 4 فارم شکل ہو سکتے ہیں، اور اس کو آپ آسانی سے اردو میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں میں پانی پیتا ہوں۔ اب یہ مثبت جملہ ہے جس میں پانی کی پینے کا ذکر ہے۔ اب اس مثبت جملہ میں پانی پیتا ہوں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو انگلش میں کہتے ہیں افرمیٹو سینٹنس، یعنی بیانی جملہ، مثبت جملہ۔ اسی جملے کو ہم منفی میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے میں پانی نہیں پیتا، تو یہ ہو گیا نیگیٹو سینٹنس۔ اس کو ہم ناکاری یا منفی جملہ کہتے ہیں جس میں ناٹ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیگیٹو۔ تیسرا جملہ ہوتا ہے کیا میں پانی پیتا ہوں، تو اس جملے کو انگلش میں انٹراگیٹو کہا جاتا ہے، یعنی
سوالی جملہ یا استفہامی جملہ جس میں کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیا میں یہ کام کرتا ہوں. اور چوتھا ہے سوالی منفی جملہ یعنی جس میں سوال بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں یعنی کسی جس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے کیا میں پانی نہیں پیتا، تو اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں انٹراگیٹیو نیگیٹو سینٹینس. اب ان جملوں کو کے لیے جو شارٹ کٹ استعمال ہوتے ہیں جو اس کے لیے شارٹ استعمال ہوتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں، تو آپ بورڈ پر دیکھیں. اے ڈبل ایف جب آئے گا تو یہ مخفف ہے اور شارٹ کٹ ہے افرمیٹو سے، اور افرمیٹو کا معنی ہے مثبت جملہ، بیانی جملہ. مثلا میں پانی پیتا ہوں، میں بازار جاتا ہوں، میں کاپی لکھتا ہوں، تو اب یہ سارے مثبت جملے. اس کے بعد ہے این اے جی یہ شارٹ ہے نیگیٹو سے. نیگیٹو کا معنی منفی جملہ، مطلب میں پانی نہیں پیتا، میں بازار نہیں جاتا، میں کاپی نہیں لکھتا، تو سب میں نہیں آئے گا. اس کو ناکاری یعنی منفی جملہ کہا جاتا ہے. انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے نیگیٹو، اور اس کے لیے شارٹ آئے گا این جی. اس کے بعد ہے انٹراگیٹو جملہ، اس کے لیے انگلش میں شارٹ کٹ آئے گا اے این ٹی انٹراگیٹو یعنی استفہامی سوالی جملہ. کیا میں پانی پیتا ہوں، کیا میں بازار جاتا ہوں، کیا میں کاپی لکھتا ہوں. اور اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے اینڈ اور نیگ یعنی دونوں کو ایک جملے میں انٹراگیٹو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہو، تو اس کے لیے شارٹ استعمال ہوتا ہے آئی این ٹی سے انٹراگیٹو اور این ای جی سے نیگیٹو. انٹراگیٹو نیگیٹو اس کا مطلب ہے سوالی منفی جملہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جب ہم آگے جائیں گے تو بار بار ہم یہ استعمال کریں گے، اس لیے پہلی کلاس میں آپ ان چیزوں کو بار بار دیکھ لیں اور اس کو اپنے پاس کاپی میں نوٹ کر لیں کہ ایس یو بی سے کیا مراد ہے، او بی جے سے کیا مراد ہے، ایم وی سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح ایچ وی سے کیا مراد ہے. تو جب ان چیزوں کو آپ یاد کر لیں گے اور اپنے پاس نوٹ کر لیں گے تو آئندہ جب بار بار ہمارے سامنے یہ چیزیں آئے گی تو پھر ہمارے لیے ٹینسز وغیرہ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں ہر کلاس میں کچھ ورڈز میننگ آپ کو دوں گا اور آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کو یاد کیا کریں. تو جب آپ کے پاس الفاظ کا خزانہ جمع ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ اس کو یوز کرنے کا جملے میں اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی سیکھو گے تو پھر آپ کے لیے انگلش بولنا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہوگا. تو یہ کچھ ورڈز میننگ ہے، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں یا اسکرین شاٹ اس کا لے لیں اور اس کو یاد کر لیں. ڈرنک اس کا معنی ہے پینا. آئی ڈرنک واٹر میں پانی پیتا ہوں، اس طرح آپ اس کے جملے بھی بنائیں. گو کا معنی ہے جانا. ٹرائی کا معنی ہے کوشش کرنا. ایکٹ کا معنی ہے عمل کرنا. سرو کا معنی ہے خدمت کرنا. پریچ کا معنی ہے تبلیغ کرنا. پریئر اس کا معنی ہے نماز. واٹر اس کا معنی ہے پانی. فارگیو اس کا معنی ہے معاف کرنا. کوک اس کا معنی ہے پکانا. امید ہے آپ کو کلاس سمجھ میں آئے ہو.